کو اچھا کتنے رانا لے صاحب آئے چلیں یہ بتا دیں کہ اگرچہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ پرویز الہی صاحب اور محمود خان صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں اور اس حوالے سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی تیاری کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں کہ آپ لوگ باقی اسمبلیاں بھی تحلیل کر دیں گے؟ کیونکہ مطالبہ تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی جانب سے بھی کیا جا رہا تھا، ہم بھی سوال اٹھاتے تھے اس حوالے سے کہ بھائی پہلے یہ ہے کہ 2 اسمبلیاں جن میں آپ کی گورنمنٹ ہے وہ تحلیل کر دیں، باقی دیکھا جائے گا۔ تو آپ لوگوں کی تیاری کیا ہے؟ کس طریقے سے ٹیکل کریں گے اگر ایسا ہو جاتا ہے؟ قومی اسمبلی دیکھیں قومی اسمبلی تو اگر تحریر ہونی ہوتی تو وہ آج سے 8 ماہ پہلے ہو جاتی، وہ تو نہیں ہوگی۔ باقی رہی گا بات سندھ اسمبلی کی، تو یہ میرے علم میں ہے، میری انفارمیشن ہے کہ وہ کسی قیمت پہ جو ہے وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، بلوچستان نہیں کریں گے، پنجاب نہیں ہو سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی، کے پی کے نہیں ہو سکے گی، عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی، تو ضمنی الیکشن ہو جائیں گے۔ اچھا اس میں ایک باریک سا نقطہ ہے کہ اگر اسمبلی سیشن میں ہو تو اس وقت عدم اعتماد کی تحریک نہیں لائی جا سکتی، ایسا واقعتاً آپ نے اس پہ کچھ بات کی ہے قانونی ماہرین سے؟ نہیں، وہ صرف جب بجٹ سیشن ہو، دوسرے سیشن میں اس کے علاوہ بھی سیشن میں ہو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا لائی جا سکتی ہے؟ جی لائی جا سکتی ہے۔ اچھا رانا صاحب ایک چیز یہ ہے کہ ابھی جیسے کہ جب تک یہ جلسہ ہو رہا تھا یا جب تک خان صاحب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تو تمام تر چیزوں کے باوجود ہم نے ایک چیز دیکھی کہ آپ کی جانب سے فور اے چینج تھوڑا سا نرم گوشہ دیکھا گیا۔ نرم گوشہ ان سینس کہ ایک وقت وہ تھا جبکہ نون لیگ کے باقی تمام لیڈرز کہا کرتے تھے کہ کچھ بھی ہوگا تو رانا دیکھ لے گا، یہ اسلام آباد آئے قانون ہاتھ میں لیا تو رانا صاحب تیار بیٹھے ہیں، ساری اس حوالے سے باتیں ہوتی تھی۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ یہ تعیناتیوں کے بعد آپ نے کہا کہ جی آپ ادھر ادھر آوازیں لگانے کے بجائے آپ بیٹھ کے بات کریں، اور میں تو نواز شریف سے آپ کی ملاقات بھی کرا سکتا ہوں۔ تو یہ تھوڑا سا چینج کیسے آیا؟ یہ تھوڑا سا ٹلٹ کیسے آیا؟ نہیں یہ چینج بالکل نیچرل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کہیں کہ جی میں آ رہا ہوں اسلام آباد، میں آ کے وہاں پہ جو ہے وہ چڑھائی کروں گا، میں وہاں پہ سیز کروں گا، میں وہاں پہ یہ کر دوں گا، تو اس کا جواب تو پھر وہی ہوگا جو میں پہلے دیتا رہا ہوں۔ اور اگر جو ہمیں اب نظر آ رہا تھا کہ یہ اب اسلام آباد کی طرف آنے کی بجائے یہ جلسہ بھی اسلام آباد کرنے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، انہوں نے جلسے کے لیے بھی اسلام آباد کا جو ہے وہ چوز نہیں کیا، بلکہ جلسہ کرنے کے لیے بھی اب یہ پنڈی چلے گئے ہیں، تو پھر خواہ مخواہ جو ہے وہ ان کو للکارنا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بالکل معلوم تھا کہ یہ اسلام آباد کی طرف بھلے آج جو بھی وہاں پہ ہوتا ہے ان کا یہ آج کا جو جلسہ ہے یا گیدرنگ ہے یہ کامیاب بھی ہو جاتی جو ان کی توقع تھی۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ کم سے کم 5-10 لاکھ لوگ ہوں گے اور ہمارا ایک بھرم جو ہے وہ بن جائے گا۔ اگر ایسا بھی ہوتا تو پھر بھی ہماری یہ انفارمیشن تھی کہ یہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ نہیں آئیں گے، تو وہ اس لیے پھر ہمیں خواہ للکارنے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ اور جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آج اپنی پاور شو کر کے الیکشن کی ڈیٹ چاہتے ہیں، تو وہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ پاور شو کر بھی لیں گے، اول تو یہ ہے کہ آپ پاور شو کرنے میں ناکام رہیں گے جو کہ ناکام ہوئے ہیں۔ اگر یہ پاور شو کر بھی لیتے تو پھر بھی ان کو جو الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں لے کے دے گی، پنڈی سے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی ڈیٹ نہیں ملنی، یہ جو یعنی پنڈی سے ان کو الیکشن کی تاریخ نہیں ملنی۔ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے بھلے وہ وقت پہ ہوں یا وقت سے پہلے ہوں، وہ ان کو سیاست دانوں سے ملنی ہے، سیاسی جماعتوں سے ملنی ہے، پی ڈی ایم کی قیادت سے ملنی ہے۔ اور میں اس بات کا عینی شاہد ہوں، 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ، کہ جب سیاسی جماعتیں اور سیاست دان آپس میں بیٹھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ڈیڈ لاک ٹوٹتے ہیں، فیصلے تبدیل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اس بارے میں گنجائش ہے 7 ماہ میں دیکھا ہے کہ آپ ایک پارٹی کا ایک موقف تھا، دوسری کا دوسرا تھا، بیٹھے بات ہوئی تو جو ہے وہ فیصلے تبدیل ہوئے۔ میں نے تو ان کو ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ ایک پولیٹیکل سجیشن دی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، باقی راستہ جو ہے وہ سارا تباہی کا راستہ ہے۔ اب یہ جس جو ہے وہ سوئسائڈل مشن پہ یہ نکلے ہیں، اگر انہوں نے یہ کر لیا تو آپ دیکھیے گا کہ اگلے الیکشن میں ان کا صفایا ہو جائے گا۔
اچھا ویسے ایک چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک سجیشنز آ رہی تھیں، ایاز صادق صاحب کی جانب سے موقف اپنایا گیا، جاوید لطیف صاحب یہ کہتے رہے کہ جی اسمبلی میں واپس آ جائیں تو بات ہو سکتی ہے، تو یہ رستہ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے بند کر دیا ہے، تو پھر بات چیت کے دروازے اب بھی آپ کی جانب سے کھلے؟ دیکھیں بات چیت جب تک اس کا یہ موقف ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، تو اس وقت تک یہ اس یعنی ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے، اس میں یہ بندہ مس فٹ ہے، یہ بندہ ایک فتنہ ہے، یہ شر ہے، اس کا قوم ادراک کرے اور اسے سسٹم سے، اس ملک کے نظام سے مائنس کرے، ورنہ یہ کسی حادثے سے دو چار کرے گا اس ملک اور قوم کو۔ یہ اس کی مثال وہی مثال ہے کہ جس طرح سے جرمن قوم جو ہے وہ ہٹلر کے پیچھے لگی اور اس نے پھر دیکھے آگے ان کو 50 سال جو ہے نا ان کے غلامی میں گزرے۔ یہ بندہ مروا دے گا اس ملک اور اس قوم کو، اس کو جو ہے وہ عوام کو چاہیے کہ اس کی پہچان کریں اور اس کو مائنس کریں اس سسٹم سے۔ لیکن جمہوریت یہی ہے نا کہ جمہور اپنا ووٹ کی طاقت سے اپنا رستہ اپناتے ہیں، اور اگر ان کی مقبولیت موجود ہے تو ظاہر ہے کہ عوام اس چیز کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ اب ذرا یہ بتا دیجیے گا رانا صاحب، جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے، اب ظاہر ہے کہ اب ایک نئے سفر کی شروعات ہوئی ہے، ہم ایک چیز دیکھ سکتے ہیں، آپ کیا بیٹرمنٹ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ اور ظاہر ہے کہ جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ کافی مشکلات رہی ہیں، جو فیصلے کرنے پڑے ہیں وہ کوئی آسان نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ بالخصوص نون لیگ کی مقبولیت کافی نیچے گئی ہے، کیا آپ لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہے؟ جی بالکل ہمیں ادراک ہے، اور اس آدمی نے جو 3.5 سال تباہی کی ہے اس ملک کی، اس قوم کی، اس اکانومی کی، اس تباہی کو جو ہے وہ ہم نے اب تک جو ہے وہ بڑے مشکل فیصلے کر کے جو ہے وہ سمیٹا ہے، اس کو کیپچر کیا ہے، اور اب ہمیں پوری امید ہے کہ اگلے 4 سے 6 ماہ میں ہم انشاءاللہ تعالی لوگوں کو ریلیف دینے میں اور لوگوں کی ناراضگی دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس آدمی نے تو تباہ کر کے رکھ دی نا ہر چیز، اس نے اخلاقیات تباہ کر دی، اس نے اکانومی کا بٹھا دیا، کرپشن اس نے اتنے گھٹیا لیول کے اوپر یہ لے گیا کہ یعنی اپنا جو ہے وہ ایس پی ڈی سی کے تبادلے جو ہے وہ فرا گوگی بٹھائی ہوئی تھی، وہ پیسے لے کے جناب 2 کروڑ 3 کروڑ روپے لے کے۔ لیکن رانا صاحب ابھی تک جو ہے وہ جن چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکے ہیں وہ چیزیں زیادہ تر توشہ خانے سے متعلق ہیں، جن کے اوپر زیادہ ڈیبیٹ ہوتی رہی۔ 7-6 مہینے میں باقی کوئی چیزیں اس طریقے سے اٹھ کے سامنے نہیں آئی جس طرح سے باقی چیزیں توشہ خانے سے پورا متعلق پنجاب گواہ ہے، پورا پنجاب نہیں، توشہ خانہ تو چلو 2 × 2 = 4 وہ تو ثابت ہو گیا نا، کیونکہ وہاں پہ چیزیں اٹھائیں اور اس نے بیچی وہ، اور جو ہے وہ کرپشن کی۔ یہ پورا پنجاب گواہ ہے کہ فرا گوگی جو ہے وہ پیسے لے کے تبادلے کرتی رہی ہے، اور 12 ارب روپے کی بینکنگ ٹرانزیکشن ہے۔ یعنی انہوں نے تو اس طرح سے لوٹ مار کی ہے، اس طرح سے لوٹا ہے اس ملک کو اور بیڑا غرق کیا ہے، پولیس کا بٹا دیا، سول ایڈمنسٹریشن کا بٹا دیا، انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا جو ہے وہ پنجاب کا، اور ابھی تک